السلام علیکم، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں آپ لوگ؟ آج انشاءاللہ ہم لیکچر نمبر 3 پارٹ 1 پڑھیں گے، اور اس میں سورہ انفال اور اس کا رکوع نمبر 2، جس میں آیات نمبر 11 to 19 ہم پڑھیں گے، اور یہ اسلامیات کی آپ کی میٹرک کی بک ہے۔ آیت نمبر 11 تا 19، اس میں کیا کیا مضامین اور کیا کیا احکامات ہیں۔ رکوع نمبر 2 میں ایک تو اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ نیند اور بارش کے ذریعے اہل ایمان کی مدد۔ جب مسلمان مکہ سے مدینہ سے بدر کے مقام پہ پہنچ گئے، بہت سے تھکے ہوئے تھے، تو انہوں نے یہ سوچا تھا کہ آج رات ہم عبادت کریں گے، سوئیں گے نہیں، لیکن اللہ رب کی چاہت یہ تھی کہ تھوڑی دیر یہ سو جائیں اور صبح یکسوئی سے یہ لڑ سکیں۔ تو اللہ رب نے سب کو میٹھی نیند سلایا اور بارش نازل فرمائی، باران رحمت، تاکہ اس کے ذریعے اہل ایمان کو مدد ملے۔ اور مسلمانوں سے کہا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر مخالفت کرو گے تو اس کا انجام کیا ہوگا۔ کفار سے بھی کہا گیا ہے۔ اس کے بعد کفار سے مقابلے کی صورت میں ہدایت، جب میدان جنگ میں مقابلہ ہو رہا ہوگا تو اس وقت کیا کیا انسٹرکشن، کیا کیا ہدایات دی گئی ہیں اس کے بارے میں۔ اور کفار کی طرف سے کنکریاں پھینکنا، تو کنکریاں جو ہے بتایا گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کنکریاں پھینک رہے تھے، وہ آپ نے نہیں پھینکی تھی بلکہ میں نے پھینکی تھی، یعنی اللہ رب نے پھینکی تھی۔ یہ سورۃ انفال جو ہے آپ کی بک میں ہیں، اور یہ تقریباً جو ہے نا دوسرا پیج اس کا 19 اس میں آیات ہیں، لیکن ہم جانا یہاں سے لفظی ترجمہ اور جو باماحورہ ترجمہ ہیں وہ پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذ یغشیکم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامِ۔ اس آیت نمبر 1 میں فرمایا گیا ہے کہ اذ جب، یغشیکم اڑا دی تمہیں، النعاس اونگ، یعنی اللہ رب نے آپ کو میٹھی نیند جب سلایا، کس لیے؟ امانتاً، تسکین کے لیے، تاکہ آپ سکون حاصل کریں، منہ اپنی طرف سے، وَيُنَزِّل اور برسایا، نازل کیا، علیکم، کم کا مطلب ہوتا تم پر، اور علی کا مطلب پر، کم آپ، علیکم آپ پر، من السماء، من کا مطلب ہوتا ہے من سے، السماء آسمان، آسمان سے، ماء پانی، لیطہرکم تاکہ پاک کر دے تمہیں، لا جو ہے یہ لام جو ہے تاکہ طہارت، پاک کرنا، کم آپ کو، تمہیں، بیہی اس سے، وَيُذْهِبَ اور دور کر دے، عنکم، عن کا مطلب سے، اور کم تم، رجز الشیطان شیطان کی نجاست، وَلِيَرْبِطَ اور تاکہ مضبوط کر دے، علی پر، قلوبکم تمہارے دل، یعنی تمہارے دلوں کو، وَيُثَبِّتْ اور جما دے، ثابت کر دے، بیہی اس سے، الاقدام قدم۔ تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے جب اس نے تمہاری تسکین کے لیے، تمہیں سکون حاصل کرنے کے لیے اپنی طرف سے تمہیں نیند کی چادر اڑا دی، یعنی میٹھی نیند سلا دیا، اور تم پر آسمان سے پانی برسایا تاکہ تم کو اس سے نہلا کر پاک کر دے اور شیطانی نجاست کو تم سے دور کر دے، اور اس لیے بھی کہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے
اور اس سے تمہارے پاؤں جمائے رکھے۔ اللہ رب نے خواب میں مسلمانوں کو زیادہ کر دکھایا اور کفار کو بہت کم جو دکھایا، اور اللہ رب نے جو باران رحمت نازل فرمائی تاکہ ان کی تھکاوٹ ختم ہو جائے۔ پانی کی کمی تھی، پانی جو ہے وہ ان کو مل جائے تاکہ وہ صبح یہ جو ہے فریش ہو کر وضو کریں، اور جس کو نہانے کی ضرورت ہے وہ نہا لے اور پانی اپنے پاس جمع کر لیں۔ اس کے بعد اگلی جو ہے آیت ہے، اس میں فرمایا جا رہا ہے اِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ۔ اس آیت میں فرمایا جا رہا ہے اِذ جب، یوحی وہی بھیجی، ربک رب رب کا تمہارے یعنی مخاطب کے لیے آتا ہے، الہ کی طرف، ملائکہ فرشتوں کی طرف، ملائکہ فرشتوں کو کہتے ہیں، انی کہ میں، معکم مطلب ساتھ، معکم تمہارے ساتھ ہوں، فرشتوں کو کہا جا رہا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا پس ثابت قدم رہو، الذین اور ان کو جو آمنو ایمان لے کے آئے، سألقی ابھی ڈالوں گا، فی قلوب الذین کفروا الرعب کہ فی قلوب دلوں میں وہ لوگ جو کفروا کافر ہوئے، رعب یا ڈر، یعنی ان کے دل میں، کافروں کے دل میں جو ہے مسلمانوں کا رعب ڈال دیا جائے گا۔ اللہ پاک فرمائیں گے رعب ڈال دوں گا، فضربوا پس مارو، فوق اوپر سے، الاعناق گردنوں کے، وضربوا اور مارو، منہم ان کے، کل ہر، بنان پور پور۔ تو یہاں پہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں کو ارشاد فرمایا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، یعنی تم زمین پر اترو اور مسلمانوں کے ساتھ مل کر جو ہے وہ کفار سے لڑائی کرو، اور میں تمہارے ساتھ ہوں، تم مومنوں کو تسلی دو، کیونکہ مومن جو ہے تعداد میں کم ہیں، ان کو پریشانی ہو رہی ہے کہ ہم تعداد میں کم ہیں، 313 ہیں اور کفار 1000 ہیں، جا کے ان کے ساتھ مل کر ان کو تسلی دو تاکہ وہ ثابت قدم رہیں، ان کے قدم اکھڑے نہیں اور وہ ثابت قدم رہیں، کفار سے لڑتے رہو۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ میں ابھی کافروں کے دلوں میں رعب اور ہیبت ڈالے دیتا ہوں، کفار کے دل کے اندر مسلمانوں کا رعب اور دبدبہ اور ہیبت اور ڈر اللہ پاک نے بٹھا دیا، تو ان کے سر مار کر اڑا دو، یعنی ان کو قتل کر دو، اور ان کا پور مار کر توڑ دو۔ بنان جو ہے وہ پور کو بولتے ہیں، جو انگلیوں کے جو پور ہوتے ہیں، کنارے ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 13 ہے، اس میں فرمایا جا رہا ہے ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ فرمایا جا رہا ہے کہ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ، یہ اس لیے کہ، یہ سزا اس لیے دی جا رہی ہے شاق اللہ، انہوں نے مشقت کی، مخالفت کی، اللہ کی، ورسولہ اور اس کے رسول کی، یہ جو کفار کو جو سزا اس لیے مل رہی ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی۔ ومن یشاقق اللہ، جو اللہ کی مخالفت کرتا ہے، ورسولہ اور اس کے رسول کی، فإن اللہ شدید العقاب، تو یقیناً اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ کفار نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، دین اسلام کو قبول نہیں کیا، اس وجہ سے ان کو بدر کے مقام پر جو ہے مارا جا رہا ہے، قتل کیا جا رہا ہے، اور اس کے پور کو جو ہے ختم کیا جا رہا ہے۔ یہ اللہ رب العزت جو ہے کفار سے مخاطب ہیں، اور اللہ رب العزت جو ہے سخت عذاب دینے والا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 14 میں فرمایا جا رہا ہے
ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ۔ اس میں فرمایا جائے کہ ذَلِكُمْ یہ ہے، یعنی دنیا میں کے لیے یہ عذاب ہے، یہ جو مارا جا رہا ہے یہ دنیا میں، فَذُوقُوهُ تو تم چکھو اس کو، یعنی دنیا میں تو یہ چکھ لو، لیکن آخرت میں الگ عذاب ہے۔ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ اور کافروں کے لیے عذاب النار عذاب ہے نار کا، جہنم کا، دوزخ کا۔ فرمایا جا رہا ہے کہ یہ مزہ تو یہاں ان دنیا میں چکھو اور یہ جانے رہو، یعنی تم اس بات کو جانو کہ کافروں کے لیے آخرت میں دوزخ کا عذاب بھی تیار ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 15 جو ہے اس میں اللہ پاک فرما رہے ہیں يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار۔ یہاں پہ جو مسلمانوں کو انسٹرکشن دی جا رہی ہے، ہدایات دی جا رہی ہیں کہ میدان جنگ میں لڑنا کیسے آپ کو۔ یا ایھا الذین اور وہ لوگ آمنوا ایمان لے کر آئے، اذا جب لقیتم جب تمہارا مقابلہ ہو، تمہاری ملاقات ہو کفار سے، الذین کفروا جن لوگوں نے کفر کیا، زحفا میدان جنگ میں، فلا تولوہم الادبار تو ان سے پیٹ نہ پھیرنا، اس چیز کا خیال رکھنا کہ پیٹ نہ پھیرنا۔ اس کے بعد ترجمہ جو ہے نا اس کا لفظی کا محاورہ ترجمہ، اے ایمان والو جب تمہارا مقابلہ میدان جنگ میں کفار سے ہو تو ان سے پیٹ نہ پھیرنا، فلا تولوہم الادبار پیٹ نہ پھیرنا، پیٹ پھیر کے بھاگ نہ جانا۔ اس کے بعد آیت نمبر اگلی جو آیت ہے وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اس میں فرمایا جا رہا ہے کہ وَمَن اور جو کوئی یولیہم پھیرے گا اس دن، یعنی کہ مسلمانوں میں سے میدان جنگ میں جو ہے اپنی پیٹھ پھیرے گا اور وہاں سے فرار ہونے کی کوشش کرے گا، بھاگنے کی کوشش کرے گا، یومئذ اس دن جس دن لڑائی ہو رہی ہے میدان جنگ میں، دبرہ پیٹھ اپنی، الا مگر متحرفا دو چیزیں جو ہے نا اس کی تو اجازت ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، الا مگر یہ کہ متحرفا گھات لگانے کے لیے کوئی جنگی چال چلی جا رہی ہے، لقتال لڑائی کے لیے، او متحیزا یا جگہ پکڑنے کو، الی فئۃ اپنی جماعت کی طرف، فقد باء بغضب من اللہ تو تحقیق وہ پھر آیا ساتھ غضب کے اللہ کی طرف، ومأواہ اور اس کا جو ٹھکانہ ہے جہنم، وبئس المصیر جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اس کا جو بامحاورہ ترجمہ ہوگا، اور جو شخص جنگ کے روز اس صورت کی سوا لڑائی کے کنارے کنارے چلے، یعنی حکمت عملی سے دشمن کو مارے، یا اپنی فوج سے جا ملنا چاہے تو پیچھے ہو رہا ہے، اپنی فوج کے ساتھ مل کر مقابلہ کرنا چاہ رہا ہے، ان سے پیٹ پھیرے گا، یعنی یہ دو صورتوں سے جائز ہے، اس کے علاوہ اگر پیٹ پھیرے گا تو سمجھو کہ وہ خدا کے غضب میں گرفتار ہو گیا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر جو کہ بہت بری جگہ ہے۔ اس کے بعد اللہ پاک فرما رہے ہیں فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ یہاں فرمایا جا رہا ہے فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ بس نہیں تم نے ان کو قتل کیا۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ کفار کو تم نے نہیں قتل کیا لیکن ہم نے قتل کیا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کنکریاں پھینک رہے تھے وہ تم نے نہیں پھینکی تھی بلکہ میں نے پھینکی تھی، تاکہ جو ہے نا آزمائیں ہم مومنوں کو اپنے احسانوں سے اچھی طرح آزما لیں۔ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ تم نے قتل کیا ان کو، فَلَمْ پس نہیں، تَقْتُلُوهُمْ تم نے قتل کیا ان کو، وَلَكِنَّ اللَّهَ لیکن اللہ نے قتلہم ان کو قتل کیا، وَمَا اور نہیں، رَمَيْتَ
پھینکی تم نے کنکریاں، اذ رمیتا جب پھینکی تم نے، ولکن اللہ رما لیکن اللہ نے پھینکی تھی، ولیبلیا تاکہ ابتلا کر سکے، آزمائش ہو جائے، آزما سکے، المؤمنین مومنوں کو، منہ اپنی طرف سے، بلاء حسنا اچھی طرح آزمائش، ان اللہ سمیع علیم بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہ تو لفظی ترجمہ تھا، اور بامحاورہ ترجمہ سن لیجیے۔ تم لوگوں نے ان کفار کو قتل نہیں کیا بلکہ خدا نے انہیں قتل کیا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس وقت تم نے کنکریاں پھینکی تھی تو وہ تم نے نہیں پھینکی تھیں بلکہ اللہ نے پھینکی تھی۔ اس سے یہ غرض تھی کہ مومنوں کو اپنے احسانوں سے اچھی طرح آزما لے، بے شک خدا سنتا اور جانتا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 18، ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وان تنتهوا فهو خير لكم وان تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وان الله مع المؤمنين۔ اور آیت نمبر 18 میں تھا ذالکم وان اللہ موہن کید الکافرین۔ دونوں آیت اکٹھی پڑھ لی تو اس میں بتایا جا رہا ہے ذالکم، اور یہ وان اللہ بے شک اللہ تعالی موہن کمزور کرنے والا ہے، کید الکافرین کافروں کی جو تدبیر ہے ان کو۔ اور بات یہ ہے کہ کچھ شک نہیں کہ خدا کافروں کی تدبیر کو کمزور کرنے والا ہے۔ کافر جیسا چاہ رہے ہیں ایسا نہیں ہوگا، جو ان کی تدبیریں ہیں اللہ رب العزت ان کی تدبیر کو کمزور اور ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ان تستفتحوا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر فتح چاہتے ہو، کفار سے کہا جا رہا ہے فقد جاءکم الفتح تو تحقیق پہنچ چکی تمہارے پاس فتح، وَإِن اور اگر ایک کفار اگر تنتہو تم باز آ جاؤ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے، تمہارے اللہ کے لیے خیر بہتر، تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَإِن اور اگر تعودوا پھیر دو گے تم، یعنی دوبارہ سے حرکتیں کرو گے، نعود ہم بھی پھر کریں گے، عذاب تمہیں دیں گے۔ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ اور ہرگز فائدہ نہیں ہوگا، عَنْكُمْ تمہیں، فئتکم تمہاری جماعت، شیئاً کچھ بھی، ولو کثرت اگرچہ کثیر ہو جائے، وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ اور اللہ تعالیٰ مومنین کے ساتھ ہے۔ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ کافروں اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر فتح چاہتے ہو تو تمہارے پاس فتح آ چکی، دیکھو اگر تم اپنے افعال سے باز آ جاؤ تو تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر پھر نافرمانی کرو گے تو ہم بھی تمہیں عذاب کریں گے، اور تمہاری جماعت خواہ کتنی ہی کثیر ہو تمہارے کچھ کام نہ آئے گی، اور خدا تو مومنوں کے ساتھ ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔